السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ یاسین آیت نمبر 20 سے 35 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے پرلے سرے سے، پچھلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ کس طریقے کے سوال جواب کافر کر رہے تھے، کس طریقے سے کہہ رہے تھے، اور کس طرح سے کبھی جادوگر کہا، کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ کہا۔ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے، کہا کہ جو بھی نحوست آتی ہے، برا وقت آتا ہے ہم پر، تمہاری ہی وجہ سے آتا ہے۔ پیغمبروں نے جب ان کو دعوت دی توحید کی تو انہوں نے کیا کیا مکالمہ ان کے ساتھ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان رسولوں اور ان کی قوم میں جو مکالمہ ہوا ہے وہ کوئی چند دنوں پر مشتمل نہیں بلکہ کئی سالوں کی مدت پر محیط تھا، اور رسولوں کی دعوت اور ان کے انکار اور دھمکیوں کا چرچا اس شہر کے علاوہ ارد گرد کے مضافات میں بھی پھیل چکا تھا۔ چنانچہ انہی مضافات میں سے ایک صالح مرد جس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے، جس کے بارے میں ابن اسحاق نے کہا ہے کہ انہیں ابن عباس، کعب احبار اور وہب بن منبہ سے روایت پہنچی ہے کہ ان بستی والوں نے جب اپنے رسولوں کو، جو 3 رسول آئے تھے، اپنے رسولوں کے قتل کا ارادہ کیا تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا تاکہ اپنی قوم کے خلاف ان کی مدد کرے۔ اس آدمی کا نام حبیب تھا۔ وہ ریشم کا کام کرتا تھا اور وہ جذام کے مرض میں مبتلا ایک مریض آدمی تھا، لیکن صدقہ بہت کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی آدھی کمائی صدقہ کر دیا کرتا تھا، اور وہ ایک سلیم الفطرت انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ اور شبیب بن بشر نے اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سورۃ یاسین میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حبیب نجار تھا، اور اسے اس کی قوم نے قتل کر دیا تھا۔ کہنے لگا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ اس نے اپنی قوم کو ان پیغمبروں کی اتباع کی ترغیب دی، ان کی توحید کی طرف دعوت دی جو ان کے پاس آئے تھے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتے، تبلیغ و رسالت پر کچھ بھی اجرت نہیں مانگتے، اور وہ جو تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں وہ راہ راست پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، ان کی اطاعت کرو۔ اس صالح مرد نے قوم کے پاس آ کر انہیں 2 باتیں سمجھائیں۔ ایک یہ کہ یہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت بھی تم سے بہت بلند ہے۔ دوسرے، جو کچھ وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس پر نہ تو وہ تم سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور نہ اس کام سے ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے، اور جو بات وہ کہتے ہیں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لہذا ایسے بے لوث مخلصوں کی بات تمہیں ضرور مان لینی چاہیے، بلکہ ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس نے کیا کہی جو مرد صالح نے سمجھائی، تیسری بات جو اس صالح مرد نے، حبیب نے سمجھائی، اس میں قوم کو مخاطب نہیں کیا تاکہ وہ چڑ نہ جائیں، قوم کو مخاطب کر کے نہیں کہا، بلکہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ اپنا ذکر کیا، انہوں نے قوم کا ذکر نہیں کیا، قوم کو مخاطب نہیں کیا۔ کہیں قوم کو مخاطب کر کے اگر کہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے، نہیں، اس واسطے مخاطب نہیں کیا کہ وہ چڑ نہ جائیں، بلکہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے کہا
کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کی مستحق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ کیا اسلوب ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں اس ہستی کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میں اسی لیے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم نے اپنا حاجت روا قرار دے رکھا ہے ان کا میرے پیدا کرنے اور رزق دینے میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، تو آخر میں انہیں کیوں پکاروں اور کیوں ان کی عبادت کروں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہذا تم میری بات سنو۔ فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس صالح مرد نے قوم کے پاس آ کر انہیں دو باتیں سمجھائیں، ایک یہ کہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت بھی تم سے بہت بلند ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ وہ تعلیم دیتے ہیں اس پر نہ تو تم سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور نہ اس کام سے ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ تیسری بات جو اس صالح حبیب نے سمجھائی، اس میں قوم کو مخاطب نہیں کیا تاکہ وہ چڑ نہ جائیں، بلکہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کی مستحق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اور چوتھی بات ان کے انجام سے متعلق انہیں سمجھائی کہ آخر تم سب نے مرنا ہے اور تم سب کی روحیں جو ہیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی بندگی کی دعوت پر آج تمہیں اعتراض ہے، اور جو تمہیں یہ بات سمجھائے اس کے تم درپے آزار ہو جاتے ہو، مارنے اور مرنے پر تل جاتے ہو۔ پھر تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پانچویں بات اس نے یہ سمجھائی ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، پانچویں بات یہ سمجھائی کہ میں ایسے مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ اگر میرا پروردگار مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، تو ان میں نہ تو اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں مجھے اس تکلیف سے بچا سکے، اور نہ یہ کر سکتے ہوں کہ اللہ سے سفارش کر کے مجھے اس مشکل سے نجات دلا سکیں۔ یہ باتیں وہ کہہ تو اپنے آپ رہا تھا، مگر سنا ان کو رہا تھا، سنا اپنی قوم کو رہا تھا، اپنے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا تھا، اپنے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا تھا، لیکن سنا رہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہیں اس طرح کی بے کس اور بے اختیار چیزوں کو ہرگز معبود نہیں بنانا چاہیے، اور یہی عیوب کفار مکہ میں بھی پائے جاتے تھے۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد اس نے کافروں کے بھرے مجمع میں پوری جرات کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں تو ایمان لا چکا، تم میری بات توجہ سے سنو اور مان لو۔ فاسمعون، اعلان کر دیا، اور اعلان بھی اس انداز میں کیا کہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان لا چکا، یعنی جیسے وہ میرا پروردگار ہے ویسے ہی تمہارا بھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا کر غلطی نہیں کر رہا، بلکہ تم ایمان نہ لا کر غلطی کر رہے ہو۔ رسولوں کی دعوت پر تو یہ لوگ محض دھمکیاں ہی دے رہے تھے، اور شاید ڈرتے بھی ہوں کہ اگر فی الواقع رسول ہوں تو ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، مگر جب اس حبیب نے، حق گو نے
ناصحانہ انداز میں ان کے معبودوں کی سب خامیاں ان پر واضح کر دیں تو اسے انہوں نے اپنی اور اپنے معبودوں کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی سمجھ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کے قتل ہونے کے ساتھ اسے فرشتوں نے یہ خبر دے دی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ انہیں ابن عباس، کعب احبار اور محمد ابن مسراق نے اپنے بعض اصحاب سے اور انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابن عباس، کعب اور وہب سے پہنچی کہ جب انہیں یہ بات کی، جب اس نے یہ بات کہی تو قوم کے سب لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا، اور اس کا دفاع کرنے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے اسے پتھروں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ جانتے نہیں ہیں، قوم کے لوگ اسے مسلسل پتھر مارتے رہے حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا، اور وہ آخر دم تک اسی طرح کہتا رہا، رحمہ اللہ تعالی۔ محمد بن اسحاق نے اپنے بعض اصحاب سے اور انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اسے اپنے پاؤں تلے اس طرح کچلا کہ اس کی انتڑیاں دبر کے راستے سے خارج ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، ادخل الجنہ، بہشت میں داخل ہو جا، تو وہ بہشت میں داخل ہو گیا جس میں اسے رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا کی بیماری اور غم و فکر کو دور فرما دیا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حبیب نجار سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، اس لیے کہ وہ شہید ہوا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی تھی۔ جب اس نے جنت میں اجر و ثواب دیکھا تو تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اس سے پوچھا گیا کوئی خواہش ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس صرف میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مومن سے ہمدرد و خیر خواہ بن کر ہی ملاقات کرو، ہر مومن سے ہمدرد و خیر خواہ بن کر ہی ملاقات کرو، اسے دھوکہ دینے والے بن کر اس سے ملاقات مت کرو۔ حبیب نجار نے جب اس اعزاز و اکرام کو دیکھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز فرمایا تھا تو کہنے لگا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہنے لگا کاش میری قوم اس کو جان لے کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے اور اس نے مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ اللہ کی قسم، اس نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ اے کاش اس کی قوم بھی اس کو جان لے جس اعزاز و اکرام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز فرمایا اور اس پر نعمتوں کا ہجوم کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس نے زندگی میں اپنی قوم کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہوئے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اور فوت ہونے کے بعد کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ اکبر۔ قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا، اتنا عظیم تھا کہ اپنے جانی دشمنوں کے لیے بد دعا کے بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کی بات ہی اس کے ذہن میں آئی۔ اگر اسے کچھ تمنا تھی تو صرف یہ تمنا تھی کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر انعام و اکرام کیے ہیں، تو شاید وہ بھی ایمان لے آئیں۔ اس قصے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے سچے، صالح اور خیر خواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یک یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یہ مرد صالح تو شہید ہو گیا،
رہے پیغمبر تو ان کے متعلق کوئی صراحت نہیں پائی جاتی کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تاہم قرآن کی صراحت سے ایک ضابطہ الہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی پر اللہ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو اس عذاب سے بچانے کا پہلے انتظام کر دیتے ہیں، اور یہ تو اس آیت سے واضح ہے کہ ان رسولوں کی تکذیب اور اس مرد مومن کی شہادت کے بعد اس قوم پر عذاب آیا تھا، اور یہ عذاب کچھ ایسا نہیں تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں نازل کی ہوں، نہ ہی اتنے معمولی سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی فوجیں بھیجنے کی اللہ تعالیٰ کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قوم سے بس اتنا ہی معاملہ ہوا کہ زور سے ایک دھماکہ ہوا جس کی پہلی ضرب بھی وہ سہار نہ سکے، اور جہاں تھے وہیں کے وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی تھیں، جیسا کہ فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہیں، اور اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا، اور ان کا ایسا نام و نشان تک مٹ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر ان کے پاس واپس نہیں لوٹا۔ پھر بھی ان کافروں کا یہی دستور رہا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آتا تو اس سے اسی طرح تمسخر اور استہزاء شروع کر دیتے جو پہلے کفار کی عادت تھی، اور کچھ سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ آج کفار مکہ کا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا حصہ وہ کھاتے ہیں۔ زمین سے جو اناج بھی پیدا ہوتا ہے اس کا بہتر حصہ تو انسانوں کی خوراک بنتا ہے، اور ناقص حصہ مویشیوں اور دوسرے جانوروں کی۔ مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے بہتر حصہ ہے اور یہ انسانوں کی خوراک ہے، اور باقی کا حصہ جسے بھوسا کہتے ہیں مویشیوں کی خوراک بنتا ہے۔ یہی حال سب غلوں کا ہے، اور پھل دار درختوں میں سے پھل انسان کی خوراک بنتے ہیں، اور پتے وغیرہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی خوراک بنتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں انسانوں کے لباس کے کام آتی ہیں، اور کچھ دواؤں کے، اور کچھ جھاڑ جھنکاڑ ایندھن کے کام آتے ہیں، اور کچھ سے انسان کئی قسم کی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ غرض یہ کہ زمین کی نباتات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ آخر انسان ہی کے کام نہ آتی ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہاں پر جو فرمایا ہے وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اس میں اگر ماں کو نافیہ قرار دیے جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام نہیں۔ نباتات اور پھلوں کی پیدائش میں جس قدر عناصر سرگرم عمل ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تب جا کر نباتات وجود میں آتی، بڑھتی، پھلتی، پھولتی اور انسانوں اور دوسرے جانداروں کا رزق بنتی ہے۔ اور ماں کو موصولہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اگرچہ نباتات کو وجود میں لانے والے سارے عناصر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، تاہم اس میں کچھ نہ کچھ کام انسانوں کا بھی ہوتا ہے۔
مثلاً انسان بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کی سیرابی اور فصل کی نگہداشت کرتا ہے، لیکن اگر وہ غور کرے تو انسان کی استعداد بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اور انسان کے اتنا کام کرنے کے بعد بھی نباتات تب ہی اگ سکتی ہے جب پیداوار کے بڑے بڑے وسائل انسان کی اس حقیر سی کوشش کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا شکر بہرحال ہم سب پر واجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔